ایران عالمی نصف بندی میں کہاں کھڑا ہوگا؟ ایران کے پاس سروائیو کرنے کے لیے کتنے مواقع باقی ہیں؟ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر دوبارہ تہران پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے پاس اس سروائیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے آخری موقع ہے، آخری موقع۔ اگر ایران نے یہ موقع ضائع کر دیا تو داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پوری دنیا میں ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب، پاکستان، ترکی، شام، کویت، قطر، مصر، بنگلہ دیش اور دیگر مسلم ممالک ہوں گے، جبکہ دوسری طرف انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور دیگر بدی کی طاقتیں ہوں گی۔ اب ایران نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس صف بندی میں کہاں کھڑا ہونے جا رہا ہے، وہ کس صف میں آتا ہے۔ ایران کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہو جائے۔ اگر وہ مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہو جاتا ہے تو اس خطے میں امن ہو جائے گا، یہ خطہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر وہ اس صف میں نہیں آئے گا، مکہ دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا، تو لا محالہ وہ بھارت کے ساتھ ہوگا، وہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا، وہ امریکہ کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح نیٹو ایک اتحاد بنا ہوا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر تصور کیا جائے گا، چنانچہ فرانس، برطانیہ، جرمنی، امریکہ اور دیگر ممالک اس سے شامل تھے۔ اور اب اسلامی نیٹو یہ بن چکا ہے، اس میں سارے عالم اسلام کے سارے ممالک شامل ہوں گے۔ جو اس میں شامل نہیں ہوگا اس کی خیر نہیں ہوگی، اس کی بجا دی جائے گی، تاریخ میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، وہ مخالف فریق میں شامل ہوگا۔ دوست اور دشمن کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ جو صدی ہے جس میں آپ اور ہم جی رہے ہیں، اس میں کوئی چیز خفیہ نہیں رہ سکتی۔ اسرائیل نے دیکھیں، اسرائیل کی ترکیہ کے ساتھ دوبارہ جنگ ہونے والی ہے، اسی طرح شام کے ساتھ اسرائیل کے مسائل چل رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر یہ ترکیہ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہو جاتی ہے یا شام کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ اکیلا نہیں لڑے گا، ترکیہ اکیلا نہیں لڑے گا، شام اکیلا نہیں لڑے گا۔ کیوں؟ مکہ دفاعی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل اگر ترکیہ کے ساتھ لڑے گا تو سعودی عرب بھی ساتھ ہوگا، مصر بھی ساتھ ہوگا، پاکستان بھی ساتھ ہوگا اور بھی سارے ممالک شامل ہوں گے، اور یہ سارے ممالک مل کر اسرائیل کو ماریں گے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اگر شام کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ اور انڈیا جس نے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان پر 4 بڑی جنگیں مسلط کی، اور گزشتہ سال بنیان و مرصوص میں ان کو اتنی مار پڑی کہ وہ دوبارہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر اب مکہ دفاعی معاہدے کے بعد اب انڈیا اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے یا پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان تنہا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب ہوگا، پاکستان کے ساتھ ترکی ہوگا، پاکستان کے ساتھ چائنا ہوگا، پاکستان کے ساتھ قطر ہوگا، پاکستان کے ساتھ مصر ہوگا۔ عالم اسلام کے 57 ممالک پاکستان کے ساتھ ہوں گے، اور اس خطے میں انڈیا کا ساتھ دینے والا صرف اسرائیل ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو انڈیا اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ تھا وہ اپنی موت مر چکا ہے، اور وسیع تر اسرائیل کا جو منصوبہ تھا وہ سگڑ چکا ہے۔ اور اسی طرح ایران کے جو منصوبے تھے کہ وہ عراق، شام اور مختلف ممالک پر حملے کرتے ہوئے، قبضہ کرتے ہوئے سعودی عرب تک جائے گا، مدینہ تک جائے گا، وہ منصوبہ بھی اپنی موت مر چکا ہے۔ اب اگر ایران زندہ رہنا چاہتا ہے یا اسرائیل زندہ رہنا چاہتا ہے یا انڈیا رہنا چاہتا ہے تو ان کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے توبہ کرے گا۔ ان کی جو مختلف مسلم ممالک کے اندر پراکسیز ہیں، ان کے جو ایجنٹ ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اپنی سازشوں سے باز آنا پڑے گا۔ ایران کو دیکھ لیں، ایران کی پراکسیز عراق میں ہے، شام میں ہے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہے، اور کرد میں ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ہے۔ ایران نے ہمیشہ عالم اسلام کے کمر میں خنجر کھونپا، مسلمانوں میں نفرتیں پلائی اور اپنے وسیع تر منصوبے پر عمل کرتا رہا۔ اسرائیل اپنی سرحدیں بڑھاتا رہا۔ اسرائیل آج سے 60 سال پہلے اتنا سا تھا اور فلسطین اتنا بڑا، اور آج فلسطین اتنا ہو گیا ہے اور اسرائیل بہت بڑا ہو چکا ہے۔ لیکن اب اسرائیل کو اپنی سرحدیں سمیٹنی ہوگی۔ بھارت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں، اور نہ جانے کہاں کہاں سازشیں کرتا رہا ہے، کبھی کابل میں بیٹھ کر، کبھی کہاں بیٹھ کر ایجنٹوں کے ذریعے سے یہاں پر دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ لیکن اب بھارت کے دن بھی چنے جا چکے ہیں۔ اندری حالات فیصلہ کرنا ہوگا ایران کو۔ ایران کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ
پاکستان کی سفارتکاری کو مانتے ہوئے امن معاہدہ کرے امریکہ کے ساتھ، تاکہ اس خطے میں جو جنگ پھیلی ہوئی ہے وہ جنگ رک سکے، اور اسی طرح مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہو کر مسلم ممالک کے ساتھ مل جائے، ان کا دست و بازو بنے، تاکہ اس خطے میں امن ہو سکے اور مسلمان ایک سر اٹھا کر فخر کے ساتھ جی سکیں، اور یہاں پر جو عالم اسلام غموں کے اندر ہے، پریشانیوں میں، مسلمانوں میں غربت ہے، مہنگائی ہے، یہ ساری تاکہ ختم ہو مسلمان ممالک، تاکہ جنگوں میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، آپس کی لڑائیوں میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو، مسلمانوں کی محرومیاں دور ہو، مسلمان ممالک ٹیکنالوجی میں، سائنس میں آگے بڑھیں، اور مسلمانوں کو آسانی کے ساتھ ساری ضروریات پوری ہوں اور ساری سہولتیں میسر آ سکیں۔